السلام علیکم، میں سید اظہر آپ کا چھوٹا بھائی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک چھوٹا سا ادنیٰ سا ورکر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں عدنان قمر بول کر ایک پوسٹ ڈالے مسلمانوں کے پسماندہ حالات سے، اور ایک شخصیت کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کرے جس کا نام طارق منصور بی جے پی کے نیشنل پریسیڈنٹ کے ساتھ پوسٹ ڈالے۔ تو یہ عدنان قمر کون؟ میرا سوال، عدنان قمر وہ شخصیت ہے جو چڈی گینگ کے ایک ممبر ہے۔ چڈی گینگ امجد اللہ خالد کا دبا کے پرچار کرتے، الیکشن کیمپین کرتے، تو بی جے پی کے نیشنل پریسیڈنٹ بی جے پی کے نیشنل وائس پریسیڈنٹ کے ساتھ اپنی فوٹو شیئر کرتے ہوئے، اور لکھنؤ میں ایک میٹنگ میں مسلمانوں کے پسماندہ حالات بول کر قوم میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے پسماندہ حالات سماجی ترقی کے لیے اور پسماندہ حالات کو دور کرنے کے لیے بول کر ایک 2024 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ایک نیا سوچا، مسلمانوں کو ایک نیا چولا پہنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ تو یہ رہی بات عدنان قمر کی، تو چڈی گینگ کا دوہرا روپ عوام کے سامنے اپنے ہی فیس بک سے شیئر کر بی جے پی کے نیشنل وائس پریسیڈنٹ طارق منصور کے ساتھ اپنی فوٹو ڈال کر اس میں ایک میٹر لکھے مسلمانوں کے پسماندہ حالات، اور اس میں یہ کہے کہ تعلیمی میدان میں ہٹنے کے لیے مندر مسجد چھوڑ کر اس سے اوپر آنا ہوگا بول کر اس میں پوسٹ میں لکھے۔ تو یہ سب چیز چھوڑ کر، یعنی انڈائریکٹلی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اب تک کچھ نہیں ملا، پسماندہ حالات آزادی کے 75 سال کے بعد بھی پسماندہ حالات ہے بول کر اس میں بتانے کی کوشش کر رہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھوں گا، اس کے ذمہ دار کون؟ ٹھیک ہے، مسلمان مندر مسجد سے آگے بڑھ کر، معاملین چین سے بھی آگے بڑھ کر، مسجدوں کی شہادت سے بھی آگے بڑھ کر، ماں بہنوں کی عصمت ریسی سے بھی آگے بڑھ کر، داڑھی کے نام پر، ٹوپی کے نام پر بھی آگے بڑھ کر، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو میرا بولنے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چڈی گینگ کے ممبراں، بی جے پی RSS کے ایجنٹس، ان کا دوسرا چہرہ thereby saving millions of Muslim women from the stranglehold of abusive husbands, abusive fathers. Okay, let Mr. Adnan respond to this, then I want to get in the AIMIM. Quick response from you. آپ کو لگتا ہے کہ یہ sufficient ہے, reassuring ہے? Then AIMIM. ہاں نہیں فرسٹ آف آل جیسا آپ نے کہا ہے اسد الدین اویسی کے بارے میں، آئی بلونگ ٹو ہز پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی، آئی بلونگ ٹو حیدرآباد، آئی نو دا ریئل ایشوز واٹ پسماندہ مسلمس آر فیسنگ ہیئر. لاسٹ ایئر آئی ہیو been working with IPAC, Prashant Kishore's IPAC, and I have visited Andhra Pradesh and Telangana. The problem of Pasmanda Muslims in South India is very severe. And to my surprise, BJP never ruled Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh or Telangana. Then who are responsible for the backwardness of these Pasmanda Muslims? So we are also raising questions to Asaduddin Owaisi or Congress, TDP, BRS, everybody. But BJP's approach should be clear. What they are speaking and what they are implementing on ground should be clear. Okay. اور امجد اللہ خالد آ کر اس بات کی تشریح کرنا کہ عدنان قمر کون ہے، عدنان قمر کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، عدنان قمر کا بی جے پی سے کیا رشتہ ہے، عدنان قمر تمہارا کیوں پرچار کرتے تھے الیکشن میں، اور جو ہے سو تمہارا جو جلسہ تھا کامیڈی نائٹ شو جو تم خود کینسل کرا لیے بڑے بازار کا، اس کا بھی پرچار عدنان قمر کر رہا تھا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سو چڈی گینگ کا دوہرا روپ بی جے پی کے ساٹھ گاٹھ آپ کے سامنے ہے، تو عوام بخوبی سمجھ سکتی۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ چھوٹے سے ویڈیو کے ذریعے کہ جو ہے سو ان کا دوہرا روپ اور دوہرا چرتر اور قیادت کو
बदनाम करते, क़यादत को निशाना बनाते बार बार बीजेपी का नाम लेकर। तो बीजेपी की बी टीम, सी टीम कौन है, ये आप फैसला करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे एक मुखालिफिन के वीडियो को मुंह तोड़ जवाब देते हुए। खुदा हाफिज।